پرندے. سمندر سی کے ساتھ ایک آدمی مرا ہوا ڈیڈ تھا. سمندر کا پانی کبھی اس آدمی کے اوپر آتا اور کبھی پیچھے چلا جاتا. جب پانی اس مرے ہوئے آدمی پر آتا تو مچھلیاں اس کو کھاتی، اور جب پانی پیچھے چلا جاتا تو جانور اسے کھاتے تھے. جب جانور کھا لیتے تو پھر پرندے اسے کھاتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر اللہ پاک سے عرض کی، اے اللہ مجھے یقین ہے کہ تم مردوں کو زندہ فرمائے گا اور مردوں کے جسم کے حصوں کو سب جگہ سے جمع کر لے گا، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے حکم دیا کہ 4 پرندے پالو، ریس فار برڈس، پھر ذبح کر کے ان کا گلا کاٹ کر ان کا سر الگ کر دو، اور پھر ذبح کر کے ان کا گلا کاٹو اور ان کا سر الگ کر دو، اور سب کے گوشت ایک دوسرے میں ملا لو اور وہ گوشت تھوڑا تھوڑا کئی پہاڑوں پر رکھ دو. اس کے بعد آپ خود کسی اور پہاڑ پر ان پرندوں کے سر لے کر کھڑے ہوئے. اس کے بعد آپ خود کسی اور پہاڑ پر ان پرندوں کے سر لے کر کھڑے ہوں اور ان پرندوں کو بلائیں تو وہ پرندے زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرغ روسٹر، ایک کبوتر پیجن، ایک گدھا ویلچر اور ایک مور پیکاک لے لیا. انہیں پالا، ذبح کیا، گوشت ملایا اور پہاڑوں پر رکھ کر یوں آواز دی، اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھا اور اے مور. آپ علیہ السلام کی آواز سنتے ہی 4 پرندے زندہ ہوئے. آپ علیہ السلام کی بات سنتے ہی 4 پرندوں کا گوشت جمع ہونا شروع ہو گیا. ہڈیاں، بونس ایک دوسرے سے ملنے لگ گئیں اور تھوڑی دیر میں 4 پرندے بن گئے. پھر وہ 4 اڑتے اڑتے اپنے اپنے سروں کے ساتھ مل گئے. پیارے بچوں اور اچھی بچیوں، اس حکایت سچے واقعے سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام جو چاہتے ہیں اللہ پاک وہ بات پوری کر دیتا ہے، اور نبیوں کے چاہنے سے مردے دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جس طرح اللہ پاک نے ان پرندوں کو زندہ کیا ہے، اسی طرح قیامت کے دن اللہ پاک ہم سب لوگوں کو بھی زندہ فرمائے گا، چاہے ان کے جسم ختم ہو گئے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.